آج ہماری ناکامی اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ وہ اس قرآن پاک سے دوری ہے۔ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ بھی بتایا اور بتایا کہ غلط رستہ کون سا ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جنت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کتاب کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ گھر میں بڑا صاف ستھری اور سجا کر ہم اس قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں، لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے، پرائیورٹیز بہت زیادہ ہیں، بزی بہت زیادہ ہیں ہم لوگ، ہمیں اور دنیا کے کام بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کی ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر دیں گے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھ دیں گے۔ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے جتنی کتابیں پڑھی ہیں، اگر ان سب کو ایک جگہ پر پائل اپ کیا جائے، ان کا وزن کیا جائے، تو شاید وہ میرے باڈی ویٹ سے بھی زیادہ ہوں۔ ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن وہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی بھی بتائی، آخرت کی کامیابی بھی بتائی، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اگر آج ہم لوگ مر جاتے ہیں تو ہماری قبر میں ہماری ڈگریاں نہیں جائیں گی، ادھر کیا جائے گا کہ اگر ہم نے اس کتاب سے ہدایت حاصل کی ہے اور اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، وہ جا کر ہماری قبر کو روشن کریں گے۔ اسی لیے میرا سوال آپ تمام اسٹوڈنٹ سے ہے، کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی آرٹس کا، کتنی کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنی ڈگریز حاصل کرنے کے لیے، کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں اپنا ایک امتحان پاس کرنے کے لیے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اگر آج سانسیں بند ہوگی اس دنیا کی ڈگری کو حاصل کرتے وقت، تو پھر ادھر کیا بنے گا ہمارا؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو تو پڑھنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیچ میں اس میں کیا رہے ہیں، کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم نے دنیا کے بعد اپنی آخرت میں کامیابی کس طرح سے حاصل کرنی ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ جو ڈگری ہم اس دنیا سے حاصل کر رہے ہیں شاید وہی کامیابی ہے۔ میرے بھائی، وہ کامیابی نہیں ہے۔ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کچھ لکھوا لیا ہوا ہے کہ جب تک ہم لوگ خود نہیں چاہیں گے تب تک ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے؟ مجھے بتاؤ کہ اگر آج اس دنیا سے چلے گئے بغیر توبہ کیے، بغیر سیدھا رستہ اختیار کیے، بغیر قرآن پاک کو پڑھے یا بغیر نمازوں کو قائم کیے، تو کیا آگے کامیابی مل جائے گی ہمیں؟ جن لوگوں کے پیچھے ہم لوگ اس دنیا میں بھاگ رہے ہیں یا جن ڈگریز کے پیچھے اس دنیا میں ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، کیا وہ کامیابی دیں گے ہمیں قبر میں جا کر؟ کیا اس قبر میں ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کیا ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب ساتھ جائیں گے؟ حرام چیزوں کو تو آپ بالکل سائڈ پہ کر دو، ادھر کیا کریں گے؟ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ ادھر آخرت کا سفر ہمارا قبر سے سٹارٹ ہوگا اور سب سے پہلے ہمارے سے سوال نماز کا ہوگا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو ادھر جا کے جواب دے سکیں گے نا، اور اگر ادھر جواب نہ دے سکے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ دونوں قبر ہماری دونوں طرف سے ہماری پسلیوں کو یوں ایک دوسرے کے بیچ میں گھسا دے گی۔ ادھر کون کام آئے گا؟ مجھے بتاؤ۔ کسی کا ماں باپ کام نہیں آئے گا، کسی کا بہن بھائی کام نہیں آئے گا، کسی کے دوست احباب کام نہیں آئیں گے۔ ادھر کام آئے گا تو یہ قرآن کام آئے گا تمہارے، جس نے اس قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جس نے اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کی ہوگی، جس نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، نماز قائم کی ہوگی، قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، ادھر اس کو کامیابی ملے گی، اس کی قبر روشن ہوگی۔ تو کیا ہمیں کیوں ڈر نہیں لگتا اس ایک اندھیری رات سے؟ وہ اندھیری رات بہت جلد ہماری زندگی میں بھی آنے والی ہے، کسی بھی وقت آ جائے گی۔ تو ادھر کسی کی کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی، نہ ادھر کسی کا کوئی چاہنے والا کام آئے گا، ادھر آپ کے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ آج وقت ہے، آج سانس چل رہی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے کہ سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ میرا بندہ ابھی آ جائے گا میری طرف، اور اس کو میں معاف کر دوں گا، میرے سے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کروں گا، لیکن ہمیں توفیق ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اس آیت سے ڈرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر کر دیا اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا وہ ہمیں کیوں ڈر نہیں لگتا اس آیت سے؟ کیوں ہم نے سوچا ہوا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں کہا کہ میں اپنے جانے کے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، پہلا قرآن اور دوسری سنت۔ افسوس کی بات ہے ہم نے دونوں ہی چھوڑ دیں، نہ قرآن پاک پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے اور سنت کی تو بات ہی الگ ہے نا کہ وہ ہم نے بالکل ہی چھوڑ دی۔ اگر آج ہمارا کوئی بھائی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو تانے دیے جائیں گے ڈیفرنٹ طرح کے کہ تم تو پہلے ایسے تھے، تم تو یہ کرتے تھے، اب تم بڑے نیک ہو گئے ہو۔ ہماری کو بہن کوئی اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دے، کوئی دین پر چلنا شروع کر دے تو اس کو سب سے پہلے گھروں میں ہی تانے دینے شروع کر دیں گے کہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ نہ ہم لوگ خود دین کی طرف آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دیتے ہیں۔ کیوں یار؟ ہم لوگ کب تک اس دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی تباہ کریں گے؟ کب تک لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے؟ جب کہ راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا بھی کماؤ، آخرت بھی کماؤ۔
لیکن ہم لوگ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بس. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ آپ لوگ اپنا جو ہے نا وہ دنیا کے کام چھوڑ دو میرے لیے. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دنیا کے کام بھی کرو, بلکہ یہ ساتھ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دوں گا, تمہیں آخرت میں بھی کامیابی دوں گا, تم صرف میری طرف آ جاؤ, تم میرے پہ یقین رکھو اور پھر مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن ہم لوگ اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اس دنیا کے پیچھے اتنا لگے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کو بالکل ہی بھول چکے ہیں. قرآن پاک کو ہم نے بالکل سائڈ پہ کر دیا ہے, نمازوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, سنت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس کر دو یار, اس دنیا سے کیا نکالنا ہے, کتنی دیر تک ہم نے اس دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے. آج ہم لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, مجھے بتاؤ آج تو سانسیں چل رہی ہیں, لیکن جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی تو پھر کیا کریں گے؟ کہ ہم لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری سانسیں بند ہو جائیں اور جب ہمارے سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے, اس وقت ہم نے سیدھے رستے پہ آنا ہے.